امرت از قلم مکال نورین ایپیسوڈ 4۔ کمرے میں حبس تھا نہ تپش، مگر فضا میں ایک عجیب سی تمازت تھی جو اس شخص کے وجود سے پھوٹ رہی تھی۔ کمرہ مدھم روشنیوں کے بیچ نیلی اور ارغوانی رنگ کی LED لائٹس کے سحر میں جکڑا ہوا تھا جو دیواروں پر رقص کر رہی تھیں۔ مستطیلی کمرے کے وسط میں موجود مہنگے چمڑے کے صوفے پر وہ نہایت بے نیازی سے دراز تھا۔ آرام دہ سے شارٹ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس وہ عام سے حولیے میں تھا۔ بند کھڑکیوں کے پار رات سارے میں اپنی اندھیری چادر پھیلا چکی تھی۔ سامنے تپائی پر نصب آئی فون کا لینس کسی تیسرے آنکھ کی طرح اسے گھور رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی لمبی متناسب انگلیوں سے گو لائف کے آپشن کو چھوا، اسکرین پر ڈیجیٹل دلوں کا ایک طوفان امٹ آیا۔ ویورز کی گنتی ہزاروں سے لاکھوں میں پہنچنے کے لیے چند سیکنڈز کی محتاج تھی۔ آج رات 8 بجے انسٹاگرام پر لائیو آنے کا ٹائم وہ اپنے فالوورز کو دے چکا تھا، اور اب اس کے لاکھوں مداح اس کے منتظر تھے۔ وہی مخصوص مسکراہٹ آج بھی اس کے ہونٹوں پر رقص کر رہی تھی۔ وہ مسکراتا بہت تھا، اور اس سے بھی زیادہ وہ ہر وقت بے فکر سا کہکا لگایا کرتا تھا، مگر پھر بھی اس کی ذات میں ایک بے نیازی تھی، جیسے اسے کسی چیز کی پرواہ نہ ہو، اور اگر زیادہ سے زیادہ ہوا بھی تو کیا ہی ہو جائے گا۔ تبھی وہ ہر چیز انجام کی فکر سے آزاد ہو کر کیا کرتا تھا، بے باک سا۔ ساتھ پڑے کافی کے مگ سے ایک گھونٹ بھرتے وہ اسکرین کے بالکل قریب ہو گیا، اتنا قریب کہ اس کی آنکھوں کی چمک صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ اس کا خاص انداز تھا۔ جب وہ لاکھوں کی بھیڑ میں کسی ایک کے کمنٹ کو چنتا تو وہ شخص خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھنے لگتا۔ جانے لوگ اس کو اتنا پسند کیوں کرتے تھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تو ایمن لکھتی ہیں کہ میں بہت مغرور ہوں۔ اس نے اس کا نام ایسے پکارا جیسے وہ کوئی بہت پرانی شناسائی ہو۔ عزیزی، اسے غرور نہیں، اسے معیار کہتے ہیں، وہ بے ساختہ کہکا لگاتے بولا۔ اسکرین پر کمنٹس تیزی کے ساتھ اوپر جا رہے تھے، جس میں لمبی سطریں، ایموجیز، گو کہ ہر طرح کے کمنٹس تھے۔ کچھ مختصر کمنٹس کو وہ پڑھتا آگے بڑھتا جا رہا تھا، جب ایک جگہ وہ جانے کیوں رک گیا۔ آئی نو یور ریئل نیم۔ اس نے استزائیہ سر جھٹکا، ساتھ ہی آنکھوں میں کچھ ابھرا تھا جسے تمسخر کے لبادے میں جلد ہی اوڑھ لیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی اس کے لیے۔ چند قریبی لوگ اس کے اصل نام سے واقف تھے، وہ لوگ جن کے ساتھ اس کا لین دین تھا، مگر یوں سمجھ لیں کہ لوسیفر اس کا ڈیجیٹل تخلص ہے، جو اب اتنا مقبول ہو چکا ہے کہ اسے اسی نام سے بلایا اور مانا جاتا ہے، اور اسی سب میں اس کا اصل نام دب گیا۔ اس کا اصل نام بھی سب سے چھپ جاتا، مگر مصطفیٰ علی افندی کے توسط سے یہ گردش کر گیا تھا۔ وہ ملک کے جانے مانے بزنس مین تھے، البتہ سب اس سے واقف نہ تھے۔ وہ کچھ دیر کے لیے ہی لائیو آتا تھا، پتہ نہیں وہ ہر چیز سے بہت جلدی کیوں اکتا جاتا تھا۔ مصطفیٰ علی افندی کے مطابق اس کی بے چین روح کو سکون نہیں تھا۔ ابھی بھی اس لائیو سیشن کو شروع ہوئے بمشکل 12 منٹ گزرے ہوں گے جب وہ مسکراتے ہوئے بولا، تھرو می اے ڈیئر، میک اٹ وائلڈ اینڈ برائٹ، لیٹ سی ہو اونز دا میجک آف دی نائٹ۔ اور اس کے یہ کہنے کی دیر تھی۔ مختلف ڈیئرز اس کے لیے تیار تھے، مگر اس بار وہ کچھ الگ کرنا چاہتا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہ کیا ہو۔ کمرے میں لگے AC کا ٹیمپریچر بہت لو تھا۔ کافی کا آخری گھونٹ بھرتے اور خالی مگ سائڈ ٹیبل پر دھرتے ایک کامنٹ اس کی نظروں سے گزرا تو وہ بہت زور سے کہکا لگا اٹھا، جیسے بہت لطف اندوز ہوا ہو۔ کامنٹ کچھ یوں تھا، اپنی فیورٹ سیلیبریٹی کرش کو DM میں شادی کے لیے پرپوز کریں۔ اس کے بعد بہت سے دوسرے مداح بھی اس پر زور دینے لگے۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا، جس کو صاف کر کے وہ کچھ دیر بعد گہری سانس لے کر بولا، میری سیلیبریٹی کرش سیلینا گومیز ہے، اینڈ آئی لائک ہر ایوری تھنگ۔ واقعی کتنا ڈیرنگ تھا نا وہ۔ اور جہاں تک سوال ہے شادی کا، تو جب تک دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے تب تک تو ایسا ممکن نہیں۔ بہت کچھ کھل کر کہتے بھی وہ بہت کچھ پوشیدہ رکھتا تھا، کسی بات کا جواب بہت آزادانہ تو کسی کا انتہائی سادہ۔ ابھی بھی کندھے اچکائے بہت آرام سے اپنی بات مکمل کی، پشت اب کے صوفے سے ٹکا رکھی تھی۔ کسی کسی کی شخصیت میں مین کریکٹر والی وائبس شروع سے ہی ہوتی ہیں، جو بہت سے لوگوں کی توجہ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی اپنی جانب مبذول کروا لیتی ہے، اور وہ واقف تھا کہ اس کی شخصیت ایسی تھی۔ موبائل ٹرائیپوڈ سے اتار کر اس نے اب کے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ کسی ایسی لڑکی کے ساتھ لنچ یا ڈنر کرو جو آپ کو بہت عجیب لگتی ہو۔ اگلے اس ڈیئر پر زیادہ ووٹنگ تھی۔
اسے پڑھ کر اسے جہاں مزہ آیا تھا وہاں ہی اس کی بھنوئیں اکٹھی ہوئیں۔ سوشل میڈیا پر ابھی تک وہ کسی لڑکی کے ساتھ انوالو نہیں پایا گیا تھا، تبھی سبھی مدح اس پہلو پر کافی دلچسپی ظاہر کرتے تھے۔ البتہ کچھ کا خیال تھا کہ وہ اپنی دوست ملائکہ افتخار کے ساتھ انوالو ہے، جس کے ساتھ اس کی تصاویر آئے دن سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوتی رہتی تھیں۔ مطلب کیسی عجیب ہو وہ، آدم خور ہو، 4 ہاتھ ہوں یا پھر الٹے پاؤں؟ وہ عجیب ہنس اٹھاتے لہجے میں بولا، انداز ہمیشہ کی طرح لاپرواہ تھا۔ بھلا وہ سنجیدہ ہو سکتا تھا؟ سب اب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے اور اس میں کیا خوبیاں ہوں، مگر ایک جگہ اس کی یہ تلاش بھی کامیاب ہوئی تھی۔ آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ تصور کے پردے پر اب وہ تصویر واضح تھی جو اس کا یہ ڈیئر پورا کرے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کون ہوگی وہ؟ صبح کا سورج ایک نیا دن لے کر طلوع ہوا تھا تو آسمان پر کالے بادل بالموسم ہی چھا گئے، گویا آج انہوں نے آپ ہی آپ برسنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے ویسے ہی موسم کبھی بھی اپنے رنگ بدل لیتا تھا، چاہے گرمی کے حبس ترین دن ہوں یا سردیوں کی خنک زدہ شامیں۔ اب بھی اس سردی میں صبح اچانک ہی بارش ہوئی، جس سے ہوا میں موجود خنکی کا زور بڑھ گیا۔ اس وقت دوپہر سر چڑھائی تھی اور آسمان صاف اور خوشگوار تھا، ٹھنڈی ہوائیں ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیتی۔ صاف ستھری شاہراہ پر واقع ایک بلند و بالا عالیشان عمارت کے سامنے بہت سی دکانوں، ریستوران، گروسری سٹورز اور دیگر شاپس کی قطار میں واقع بیکری اس وقت ہماری کہانی کا حصہ ہے۔ وہ دونوں شیشے کے ساتھ والی میز پر آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ سارا ذرا الجھی الجھی سی لگتی تھی، تھوڑی جھنجھلائی سی۔ بیرے کو آرڈر وہ دے چکے تھے، آدھی گھنٹے کی لنچ بریک تھی تو وہ دونوں آفس کے سامنے موجود اس بیکری میں آ بیٹھے تھے جس کا سافٹ لانچ کل ہوا تھا۔ دیواریں ہلکے کریم رنگ سے رنگی تھیں جن پر جگہ جگہ گلابی نقش و نگار بنے تھے۔ ہلکے رنگ آنکھوں کو کافی بھلے اور ٹھنڈے معلوم ہوتے تھے۔ بیکری کی وضع قضا میں جدید جمالیاتی ذوق کی جھلک نمایاں تھی۔ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے؟ تم مجھے کچھ الجھی ہوئی لگ رہی ہو، لیلا نے اس کو بغور دیکھ کر کہا۔ وہ تب سے اسے ہی نوٹ کر رہی تھی، وہ یوں ہی الجھی سی لگتی تھی۔ پھر وہ تیزی سے کرسی پر آگے ہو بیٹھی، جیسے اسے انتظار میں ہو کہ کب وہ اس سے کچھ پوچھے اور کب وہ اپنا دل ہلکا کرے۔ آج وہ جینس اور کرتی میں ملبوس تھی جو اس کے گھٹنوں سے ذرا اوپر آتی تھی۔ ایک مسئلہ ہے تو وہ پشو پیش میں پڑ گئی، پھر گہری سانس لے کر بولنا شروع ہوئی۔ فرض کرو تم نے کسی سے شادی کی کمٹمنٹ کی ہو اور وہ تمہیں بہت پسند بھی کرتا ہو، لڑکا اچھا ہو، ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو، لیکن وہ یہاں تھوڑا بے چینی کا شکار ہوئی۔ لیلا پوری توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ لمبے پینا فور طرح کے لباس میں ملبوس تھی، نیچے سفید شرٹ پہن رکھی تھی جس کی صرف آستینیں نظر آتی تھیں، اور اوپر ٹخنوں تک آتا ہلکے رنگ کا فراک نما اپر تھا جس پر چھوٹے چھوٹے پرنٹڈ پھول تھے۔ سر پر حجاب تھا، یہ ڈریسنگ اس پر خوب جچتی تھی۔ وہ اکثر و بیشتر ایسا ہی لباس پہنتی تھی، لیکن اپنے گھر بات نہ کر سکے کیونکہ اس کی امی اس کی اپنی مرضی سے شادی کروانا چاہتی ہوں۔ تو تم کیا کرو گی؟ آخر میں لہجہ خود بخود مدھم ہو گیا تھا، آنکھوں میں بھی ڈھیروں اداسی چھا گئی۔ لیلا نے ہنکارا بھرا جیسے اس کی بات سمجھی ہو، اور پھر جب گویا ہوئی تو اس کی آواز مستحکم تھی۔ تو میں اس سے رابطہ ختم کر دیتی۔ اس نے اچھمبے سے اسے دیکھا۔ کیا یہ اتنا آسان تھا؟ نہیں، تم سمجھ نہیں رہی، تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، مسئلہ اس کی امی کا ہے۔ اس نے کچھ جھنجھلا کر سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ پہلے ہی بہت تنگ لگتی تھی، دل اور دماغ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے تھے، مگر سامنے موجود لڑکی کے تاثرات میں ذرا تبدیلی نہ آئی۔ سارا، لیلا نے تحمل سے اسے دیکھا، میں اس سے ہر رابطہ ختم کر دیتی، اپنے الفاظ پر زور دیا۔ اور جہاں تک رہی پسند کی بات، تو لڑکیوں کو کبھی کوئی اتنا اچھا نہیں لگنا چاہیے کہ اس کے سامنے خود کی اہمیت کم لگنے لگے۔ آخری جملہ کہتے اس کے لہجے میں کچھ ڈر آیا تھا، کچھ کرچیوں کی چبھن جیسا، مگر سارا نے فی الوقت توجہ نہ دی۔ اہمیت یہاں پر کہاں آ گئی؟ لڑکا اور لڑکی تو پسند کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو، اور ظاہر سی بات ہے پسند کرتے ہیں تو اہمیت بھی دیتے ہوں گے، اور مسئلہ یہاں اس کے گھر والوں کا ہے، اس کی امی کا ہے۔ اب کہ وہ کوفت زدہ لگتی تھی، یوں جیسے وہ اس کی بات نہ سمجھ رہی ہو۔ لیلا گہری سانس لے کر تھوڑا آگے کو ہوئی۔ اسی وقت بیرا ان کا آرڈر لے آیا تو انہوں نے خاموشی اختیار کر لی۔
جب وہ جا چکا تو اس نے بولنا شروع کیا، مسئلہ یہاں اس کے گھر والے یا اس کی امی نہیں ہے سارا، مسئلہ یہاں حرام تعلق کا ہے۔ سارا نے کچھ اکتا کر اسے دیکھا۔ اسے اس وقت لیلا کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، جبکہ وہ اس کے تاثرات کو کسی بھی خاطر میں لائے بغیر کہہ رہی تھی۔ حرام چیز جونگ کی طرح ہوتی ہے جو سکون کو اور کبھی کبھی رشتوں کو بھی کھا جاتی ہے۔ وہ لڑکا اس شدت سے اپنی ماں سے بات ہی نہیں کر رہا جیسے کرنی چاہیے، جانتی ہو کیوں؟ وہ اب سارا سے پوچھ رہی تھی، جو چاروں ناچار اس کی بات سن رہی تھی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر اس کی ماں نہ بھی مانی تو بھی وہ لڑکی اس سے بات کرنا نہیں چھوڑے گی۔ زیادہ ہوا تو کچھ دن ناراض ہو جائے گی، مگر پھر مان جائے گی اور سب پہلے کی طرح سیٹ۔ لیکن اگر لڑکی اس سے رابطہ ختم کر دے گی تو ہی اس لڑکی کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ وہ اس سے بغیر کسی تعلق، بغیر کسی رشتے کے بات نہیں کر سکتا، اور اس طرح وہ ہر ممکن کوشش کرے گا اپنے گھر والوں کو اس رشتے سے راضی کرنے کے لیے۔ ہمارے دین میں آسانی ہے سارا، ہم اسے پیچیدہ بنا دیتے ہیں، وہ کچھ ملال سے کہہ رہی تھی، جانے کیوں آنکھوں میں زخمی سا تاثر ابھرا۔ جو وفا کرتے ہیں وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اپنانے کی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، چاہے کتنا ہی انتظار کیوں نہ کرنا پڑے، چاہے اس کو زمانے کے خلاف جا کر اپنانا پڑے، چاہے پوری دنیا کو ایک طرف رکھنا پڑے۔ ساتھ نبھانے والوں کو طریقے نہیں بتایا کرتے، وہ خود جانتے ہیں کہ ساتھ کیسے نبھانا ہے۔ سارا کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ اسے لیلا کی بات تو سمجھ آ گئی تھی، مگر دل میں جو وہم سر اٹھا رہے تھے ان کا کیا کرتی؟ بے چینی سے وہ بولی، لیکن اگر میرے رابطہ ختم کرنے پر اس نے بھی رابطہ ختم کر دیا اور وہ دوبارہ میرے پاس نہ آیا تو؟ سر جھکا کر مدھم آواز میں اقرار کیا گیا کہ جس لڑکی کی بات ہو رہی ہے وہ وہی ہے۔ لیلا حیران نہیں ہوئی۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ہو تو مل جاؤ گے، اللہ سچے دلوں کو ان کا حق ضرور دیتا ہے، وہ ایک یقین سے بولی۔ سارا کا دل اب کچھ ہلکا ہوا۔ سامنے پڑے سینڈوچ کو اچکتے وہ بولی، تم اتنا مثبت کیسے سوچ لیتی ہو؟ ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے تمہارے پاس۔ وہ محض مسکرا دی۔ ویسے تم بھی تو کچھ چاہتی ہوگی کہ تمہارا ہمسفر کیسا ہو، تو تمہیں کیسے لڑکے پسند ہیں؟ تم نے اس کے بارے میں کیسا خاکہ بنا رکھا ہے؟ اس کی شوخی واپس لوٹ آئی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ سینڈوچ اور کیریمل کافی کے ساتھ بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ اس ریستوران کا یہ سینڈوچ بہت مشہور ہونا تھا یقیناً، اور ساتھ اس کی پسندیدہ کیریمل کافی، آہ من و سلویٰ۔ دوسری طرف اس کے سوال پر لیلا کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، آنکھوں میں ماضی کی تلخی در آئی، مگر پھر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے خود کو خود ہی سنبھالنا ہے، یہ اسے معلوم تھا۔ اس معاملے میں تم کہہ سکتی ہو کہ میں تھوڑی ڈیلوژنل ہوں۔ اچھا وہ کیسے؟ متجسس ہو کر پوچھا۔ رہنے دو، تم ہنسو گی مجھ پر۔ ٹالنے والا انداز، خفت بھی ہوئی کہ وہ کیا سوچے گی۔ ایسا بھی کیا ہے؟ اچھا میں نہیں ہنسوں گی پکا، اب بولو بھی۔ سارا کے بےحد اصرار پر اس نے لب چبائے اور بولی، اچھا سنو، مجھے نا آج کل کی محبت کچھ سمجھ نہیں آتی، مجھے پرانی داستانیں زیادہ فیسینیٹ کرتی ہیں، جب محبتوں کے رنگ زیادہ گہرے ہوا کرتے تھے۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب سارا نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں ویسے تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، نکڑ کی دکان سے لی گئی مہندی بھی آج کل کی محبت سے زیادہ رنگ دے جاتی ہے اب تو۔ اسے جیسے افسوس ہوا۔ لیلا اس کی مثال پر ہنس پڑی تو وہ بھی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اب اس کا موڈ کافی بحال ہو چکا تھا۔ تم کچھ کہہ رہی تھی؟ ہاں زیادہ کچھ نہیں، بس میں چاہتی ہوں کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے اسے اللہ سے رابطہ کرنا پڑے، میں اس کی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے قبول کرے کیونکہ میں لیلا فرمان ہوں، وہ مجھے قبول کرے کیونکہ اسے صرف میں چاہیے ہوں۔ وہ خوابیدہ سی آنکھیں لیے حسرت سے بولی، تم واقعی تھوڑی نہیں بہت ڈیلوژنل ہو۔ سارا کو افسوس ہوا، میں تمہیں پریکٹیکل سمجھتی تھی۔ لیلا کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اب اتنا بھی کچھ نہیں ہوا، سچی محبت ہو تو وہ بندہ دعاؤں میں بھی شامل ہوتا ہے۔ ہاں آج کل کے زمانے میں مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ سارا نے کندھے جھٹکے۔ ایسا بندہ آج کل کے زمانے میں ملنا ناممکن ہی تھا۔ اس بیکری کا افتتاح کل ہی ہوا تھا تو پہلے چند دنوں کے لیے وہاں آئے صارفین کو فری انٹرنیٹ فراہم کیا گیا تھا۔ سارا اب اپنے موبائل فون پر اسکرولنگ کر رہی تھی۔ لیلا آرام سے اپنی کیپچینو کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ کچھ کھانے کا اسے خاص دل نہیں تھا۔ یہاں کا پرسکون ماحول کافی بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ اندر چلتے ہیٹر نے خنکی کو کچھ حد تک مات دے دی تھی۔ سارا کی موبائل پر چلتی انگلی رکی۔ اس نے اب کی اسکرین کا رخ لیلا کی جانب موڑا۔ یہ دیکھو۔
اس نے کافی پیتے بے ساختہ موبائل اسکرین کی جانب دیکھا، پھر کڑوا سا منہ بنا لیا۔ فون پر لوسیفر کی انسٹاگرام پروفائل سامنے تھی، جہاں اس کے لاکھوں فالوورز اس سے جڑے ہوئے تھے، مگر یہ چیز اسے متاثر نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اسکرین سے نظریں ہٹا کر سارا کو گھورا۔ وہ گڑبڑائی، پھر کندھے اچکا کر بولی، میں تو بس تمہیں یوں ہی دکھا رہی تھی، دیکھو کتنے مداح ہیں اس کے۔ ہاں، بندہ تھوڑا عجیب ہے، لیکن اس کے اندر کچھ تو ہے جو لوگوں کو اس کی جانب متوجہ کرتا ہے۔ مجھ سے پوچھو تو شاید یہ اس کا عجیب پن ہی ہے۔ جب لوگ اسے ڈیئر دیتے ہیں تو وہ انجام کی پرواہ کی بغیر ہی اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے، ایک بار تو جذباتی مداح کی روح جب حد درجہ بے چین ہوئی تو لیلا نے اسے ٹوکنا ضروری سمجھا، سارا مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان سب میں، اور تم مجھے کبھی بھی اس بات پر قائل نہیں کر سکتی کہ اس میں واقعی کوئی بات ہے۔ دنیا کی زیادہ عوام شعوری انتخاب کی بجائے بھیڑ چال، ہرڈ مینٹیلٹی اور سوشل میڈیا کے گلیمر کی پیروی کرتے ہیں۔ لوگ ایک اندھی تقلید میں لگ چکے ہیں جہاں انہیں خود اندازہ نہیں کہ ان کا ذہن ہپنوٹائز ہو چکا ہے، اور وہ دوسروں کے اشاروں پر چل رہے ہیں، ان کی باتوں کو مان رہے ہیں، ان کی سوچ کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں ہپنوٹزم صرف سٹیج شو تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ ایک وسیع سماجی ہتھیار بن چکا ہے۔ وہ کندھے جھٹک کر بولی۔ سارا نے اب کے گہری سانس لی۔ تو تم کہنا چاہتی ہو کہ سب لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں اسے فالو کر رہے ہیں؟ انداز اب کے خفا تھا، آنکھوں میں بھی واضح ناراضی تھی۔ اس نے کندھے اچکانے پر ہی اکتفا کیا، اس بار بولی کچھ نہیں۔ خیر، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا، لوگ اسے اس کی اپنی شخصیت کی وجہ سے پسند کرتے ہیں۔ اس کے اندر کا مداح کچھ زیادہ ہی برا مان گیا تھا۔ لیلا نے تعصب سے سر ہلایا۔ آج کل کی جنریشن کو ایڈونچر چاہیے، جو وہ انہیں فراہم کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے لوگ اسے پسند تو کریں گے۔ سارا کی نظریں اب اس کی بایو پر گئیں، جہاں صرف ایک لفظ لکھا تھا، نارسیسس۔ وہ جب سے اسے فالو کر رہی تھی تب سے اس نے یہی ایک لفظ اس کی بایو میں لکھا دیکھا تھا، مگر پہلے کبھی اس نے توجہ نہیں دی، اور اب بے ساختہ ہی اسے تجسس ہوا۔ اس نے سامنے بیٹھی لیلا کی جانب اسکرین ایک بار پھر موڑ کر اسے اس کا مطلب پوچھا، تو اس بار وہ کچھ بیزاری سے کندھے اچکا گئی۔ اب وہ نیٹ پر اس کا مطلب ڈھونڈ رہی تھی، انگلیاں تیزی سے چل رہی تھیں۔ یونانی کہانیوں کے مطابق نارسیسس ایک انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، جسے اپنی ہی خوبصورتی پر غرور تھا۔ ایک بار اس نے پانی کے صاف چشمے میں اپنا عکس دیکھا، اور اسے اپنے ہی عکس سے محبت ہو گئی، اور وہ اپنے عکس کو تکتے تکتے وہیں پیاس اور بھوک سے مر گیا۔ اس نے مدھم آواز میں پڑھا اور پھر چونک گئی۔ لیلا نے بھی اس کی آواز سن لی تھی۔ کتنا عجیب مطلب تھا اس کا، بھلا یہ اپنی پروفائل کی بایو پر لگانے کا مقصد؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ لنچ بریک ختم ہونے والی تھی، تبھی وہ وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہ دونوں واپس لوٹی تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کی غیر موجودگی میں اختر صاحب اس سے مینجمنٹ کا مکمل ڈیٹا طلب کرنا چاہ رہے تھے۔ تبھی اپنی ڈیسک پر پہنچتے ہی اس نے ضروری فائلز اٹھائیں اور لفٹ کی جانب بڑھ گئی۔ ان کا آفس بالائی منزل پر تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ اب وہ یہاں مستقل مدت کے لیے کام نہیں کر سکے گی، کیونکہ وہ ایک اور بار بھی اس لڑکی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں اور کہاں سے اس میں اتنا غصہ اود آتا تھا کہ وہ خود پر ضبط بھی نہیں کر پاتی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے بہت عجیب لگتا تھا، شاید اس کے سیٹی کی وجہ سے، جو ہر وقت اس کے ہونٹوں پر رقص کرتی رہتی تھی۔ جو بھی تھا، وہ اس احساس کو غصے اور چڑچڑاہٹ کا نام ہی دے پائی۔ ایک الگ سی چڑ تھی جو اسے دیکھ کر لیلا کو ہوتی تھی۔ وہ چاہتی تھی جتنی مدت کے لیے وہ یہاں کام کر رہی تھی اس کا سامنا دوبارہ اس سے نہ ہو، اور دوسرا اسے لگتا تھا کہ ایک دن وہ خود ہی اسے آفس سے نکال دے گا۔ آخر اس آفس کے مالک کا بیٹا جو ٹھہرا، اور ان کی کہاں بننی تھی۔ وہ لفٹ میں داخل ہوئی، اور ابھی لفٹ کے دونوں دروازے آپس میں آ کر ملتے کہ کسی نے اپنا جوکرز میں مقید پیر اور ہاتھ سلائڈنگ ڈورز کے درمیان رکھا۔ دروازے ایک آواز کے ساتھ جدا ہوئے، اور وہ لیلا کے سامنے نمودار ہوا۔ نیلی ڈینم جینز اور سرمئی ڈریس شرٹ میں ملبوس، جس پر کچھ نقش و نگار بنے تھے۔ سیٹی کی دھن آج بھی اس کے ہونٹوں پر گویا رقص کر رہی تھی۔ لیلا نے ضبط سے آنکھیں بند کی، دل کر رہا تھا ماتھا پیٹ لے، اپنا نہیں اس کا۔ اوہ ہائے، شاید اس نے ابھی ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا تھا۔ لیلا نے جواب نہیں دیا، البتہ اس کی آنکھیں لیلا کو دیکھ کر چمکی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں اس کو غصے میں دیکھ کر اسے مزہ آتا تھا۔ کیا میرا اس لفٹ میں اکیلے تمہارے ساتھ جانا ٹھیک ہوگا؟ اگر وہ یہ سوچ رہا تھا تو خاصا اونچا سوچ رہا تھا، یا شاید وہ اونچا ہی سوچنا چاہتا تھا، اتنا اونچا کہ ساتھ والے بندے کو سنائی دے۔
لیلا نے دانت کچکچائے اور صبر کامل کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ لفٹ کے دروازے بند ہو چکے تھے، ورنہ وہ کب کی یہاں سے جا چکی ہوتی، مگر اب اسے صرف افسوس تھا کہ اس نے ایسا کیوں نہ کیا۔ کیا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کچھ سوچ کر وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، دو ٹوک انکار کیا۔ سینے پر بازو لپیٹے وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ دروازے پر دونوں کا ملگجا سا عکس نمایاں تھا۔ اس نے کندھے اچکائے۔ میں تو پھر بھی پوچھوں گا، ڈھٹائی سے کہا۔ لیلا نے کچھ اکتا کر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ایسی حرکتیں کرنے سے تم بہت کول لگتے ہو؟ جواباً اس نے ایک بار پھر کندھے اچکائے۔ چلو پوچھ لو سوال، مگر میرے جواب کے بعد جو تمہارا منہ بنے گا اس کی تصویر ضرور لے لینا۔ اوہ، تو تصویر چاہیے تمہیں؟ تو سیدھا کہتی کہ میرے ساتھ ایک سیلفی چاہیے، اور پھر تم کہتی ہو کہ تم فین گرل نہیں ہو۔ لیلا نے گہری سانس لے کر نفی میں سر ہلایا۔ کوئی اتنا خوش فہم کیسے ہو سکتا تھا؟ لفٹ مطلوبہ فلور پر پہنچی تو وہ قدم باہر نکال گئی۔ وہ مزید اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ ابھی وہ آگے بڑھ رہی تھی جب پیچھے سے اس کی آواز آئی۔ ہم پہلے کہیں مل چکے ہیں کیا؟ لیلا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ مطلب اس دن سوسائٹی پارک سے پہلے بھی ہم کہیں ملے ہیں؟ اس نے ایک بار پھر تعصب سے نفی میں سر ہلایا تھا، مگر اس نے نہیں دیکھا تھا کہ اس بار وہ کچھ سنجیدہ لگتا تھا۔ ہاں، شاید خواب میں تمہارا ایک عد قتل کیا ہو، وہیں ملاقات ہوئی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ مطلب حد ہے، وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اگر پیچھے سے اس نے جواباً کچھ کہا بھی تھا تو وہ کان لپیٹ چکی تھی۔ لیلا فرمان کو پتہ تھا کہ کس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اور یہ سبق اسے زندگی نے دیا تھا جو وہ اس زندگی میں تو بھولنے والی نہیں تھی۔ پورا دن کام میں جتے رہنے کے بعد جب گھڑی نے 5 کے ہندسے پر اپنی حرکت روکی تو کچھ دیر بعد وہ باہر آتی دکھائی دی۔ سورج کی کرنیں نرم پڑ چکی تھیں اور کھڑکیوں سے اندر آتی روشنی اب مدھم پڑ گئی تھی۔ پورے دن کے کام کی تھکن اس کے چہرے پر عیاں تھی، مگر خوشگوار موسم کے باعث زیادہ احساس نہیں ہوتا تھا۔ فٹ پاتھ کنارے چلتے وہ آہستہ آہستہ بس اسٹینڈ کی طرف جا رہی تھی۔ وقفے وقفے سے برستی رمجھم کے باعث سڑک بھیگی ہوئی تھی اور گھڑوں میں پانی بھر گیا تھا۔ چلتے چلتے یوں ہی موبائل اسکرین روشن کر کے تاریخ دیکھی۔ 10 نومبر۔ ایک بھوچل سانس اس سرد ہوا کے سپرد کی۔ بارش نے نومبر کی اس شام کو اور بھی خنکی بخش دی تھی۔ سرد تیز ہوا کے باعث اس کے گال اور ناک سرخ ہو رہے تھے۔ آج یہاں کام کرتے اسے پورے 10 دن گزر چکے تھے۔ کیسے گزرے کچھ پتہ نہیں۔ زندگی نے اپنی رفتار لیلا فرمان کے لیے بہت تیز کر لی تھی، جس کے ساتھ اپنی رفتار ملاتے وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر ایک گہری بوجھل سانس بھری۔ ابھی وہ بس اسٹینڈ کے قریب ہی تھی جب اچانک ایک گاڑی تیزی سے اس کے ساتھ سے گزری۔ سڑک کے گھڑوں میں بھرا پانی اچھل کر اس کے کپڑوں پر گرا۔ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ حیرت سے منہ کھولے کھڑی رہ گئی۔ اس کا لباس دائیں جانب سے سارا گیلا ہو چکا تھا۔ دانت کچکچا کر اس نے دور جاتی گاڑی کو دیکھا۔ کچھ آگے جا کر وہ رک چکی تھی اور اب ریورس ہو کر دوبارہ پیچھے اس کے عین سامنے رکی۔ سیاہ چمچماتی BMW کے شیشے بھی سیاہ ہی تھے۔ ابھی وہ آگے بڑھ کر گاڑی کا شیشہ بجانے ہی والی تھی کہ وہ نیچے ہوا، اور آخری کڑوا گھونٹ جو وہ اپنے حلق سے نیچے اتار سکتی تھی وہ یہیں تھا۔ گاڑی میں سے اس بلا کا چہرہ نمودار ہوا تھا جسے دنیا لوسیفر بلاتی تھی۔ اوہ، تو تم کہیں جا رہی ہو؟ آؤ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، کھلے دل سے پیشکش کی، جبکہ ہونٹوں پر تپانے والی مسکراہٹ تھی۔ ساتھ وہ کچھ چبا بھی رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کا دماغ مزید الٹا۔ گاڑی چلانا نہیں آتی تو سڑک پر لے کر نکلتے کیوں ہو؟ میرے سارے کپڑے خراب کر دیے تم نے۔ وہ دانت پیس کر دبا دبا سا غرائی، ساتھ ہی اپنے کپڑے جھاڑ رہی تھی جن پر اب گدلے پانی کے نشان پڑ چکے تھے۔ ہلکا رنگ ہونے کے باعث وہ واضح نظر آ رہے تھے۔ مادام، اگر مجھے گاڑی چلانا نہیں آتی تو پھر ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوا جو صحیح معنوں میں اسٹیئرنگ کو ہاتھ لگانے کا دعویٰ بھی کر سکے۔ اسے جیسے افسوس ہوا تھا، سامنے کھڑی لڑکی کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، ہے نا؟ اور ذرا سے کپڑے ہی تو گیلے ہوئے ہیں، ابھی سوکھ جائیں گے۔ لیلا کو اس کی آنکھوں میں ناچتا تمسخر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے۔ وہ ضبط سے اسے گھورے گئی۔ تم مجھ سے لفٹ لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہو تو چلو خوابوں میں دوبارہ قتل کرنے آ جانا، وہیں ملاقات کر لیں گے۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے ڈرامائی انداز میں بولا، انداز پچکارنے والا تھا۔ اوہ،
تو وہ اس سے اس بات کا بدلہ لے رہا تھا، بس اتنی سی بات کا بدلہ؟ بس اب بہت ہوا، قتل کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ وہ اپنے بیگ میں جھکی اب کچھ تلاش کر رہی تھی، پھر اس کی تلاش ختم ہوئی۔ آنکھوں میں ایک کاٹ تھی، وہ آنکھیں سے کوڑے اسے دیکھ رہا تھا جن میں تحریر واضح تھی، زیادہ سے زیادہ تم کیا کر لو گی؟ اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے لال رنگ کی نیل پالش سیاہ چمچماتی گاڑی کے بونٹ پر الٹ دی۔ نظروں میں صاف صاف درج تھا، کم سے کم میں یہی کر سکتی ہوں۔ پہلے تو اسے سمجھ نہ آیا، پھر وہ منہ کھولے گاڑی سے باہر نکلا، صدمے میں کچھ بولنے سے انکاری ہوا۔ آخر کوئی سیاہ چمچماتی BMW کی ایسی بے حرمتی کیسے کر سکتا تھا؟ یہ کھلا تضاد تھا۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ ہاتھ چاٹتی مزے سے اس کے تاثرات سے ہنس اٹھا رہی تھی۔ چلو دونوں کا سکور برابر ہوا، ذرا سی نیل پالش ہی تو ہے، ابھی سوکھ جائے گی۔ جواب لوٹانا کیسے کہتے ہیں یہ اس نے اچھے سے بتا دیا تھا۔ ہاتھ نہ کانپے اس کے، کلیجہ منہ کو نہ آیا اس کی سیاہ حسینہ کے ساتھ یہ کرتے ہوئے۔ نیل پالش؟ سیریسلی؟ وہ بڑبڑایا۔ یہ بے حرمتی اس سے واقعی ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا نیل پالش ہٹ بھی گئی تب بھی گاڑی کا رنگ یہاں سے اڑ جائے گا۔ اس کی سیاہ حسینہ! بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس نے خود پر قابو کیا۔ گاڑیوں کے عاشق کے لیے یہ کسی نائٹ میئر سے کم نہیں تھا۔ جنگ میں عورتوں، بچوں اور گاڑیوں کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے، ہے نا؟ لیکن وہ بھول گیا تھا کہ وہ جنگ بھی ایک عورت کے ساتھ ہی لڑ رہا تھا، تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ لیڈیز پاور لڑکیوں کے پاس بہت سے اوزار ہوتے ہیں، اس لیے اگلی بار سے بی کیئرفل۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ اب کپڑوں کا دکھ کچھ کم تھا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ہاں، اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ دن کی جھلملاتی ہوئی روشنی میں ایک سرمئی رنگ کی گاڑی تارکول کی سڑک پر رکی تھی۔ یہ شہر کی ایک پر رونق شاہراہ تھی، جہاں دونوں اطراف میں ایستادہ بیش قیمت دکانوں کے بلند و بالا شٹرز کسی مغرور پہرے دار کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ خوشگوار موسم کے باعث خوب چہل پہل تھی۔ ارسلان گاڑی سے اترا تھا کہ اس کی نظر ایک دکان پر گئی جو ایک جیولری شاپ تھی۔ اس نے قدم اسی جانب بڑھا دیے۔ دکان کے اندر قدم رکھتے ہی روشنیوں کے ہالے اور قیمتی زیورات کی چمک نے اس کا استقبال کیا۔ ایک سے ایک بڑھ کر گرہ نقدر زیورات کے نقش و نگار دستیاب تھے جو اپنی قیمت آپ بتلا رہے تھے۔ جی، آپ کو کیسے ڈیزائنز چاہیے سر؟ سیلز بوائے نے خوش اخلاقی سے ارسلان سے استفسار کرنا چاہا۔ اس نے پچھلی گردن سلھائی۔ یہ تو اسے بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا لینا چاہتا ہے۔ وہ بس کچھ اچھا، کچھ منفرد لینا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا۔ کچھ ڈیزائنز دیکھنے کے بعد ابھی وہ ادھر ادھر یوں ہی دیکھ رہا تھا جب نگاہ ایک پینڈنٹ پر جا ٹھہری۔ اس نے وہ نکلوانے کو کہا۔ وہ بہت ہی نازک تھا، جس پر ایک ہیرا جڑا ہوا تھا اور ایک طرف بہت نفاست سے تراشے ہوئے نقش و نگار سے بنے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے اور نفیس۔ ارسلان اسے اپنے ہاتھ میں لے کر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس کی نظروں میں کسی کا روشن چہرہ لہرایا۔ دکان سے نکلتے ہوئے اس کے قدموں میں سرشاری تھی۔ وہ بہت جلد لیلا کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتا تھا اور اپنا آشیانہ پھر سے مکمل کرنا چاہتا تھا، مگر کیا وہ یہ کر پائے گا؟ سفید شفاف چاندنی کی روشنی میں لون میں کھلے جامنی گل چمک رہے تھے۔ نرم گیلی گھاس تازگی کا احساس بخش رہی تھی۔ ایک طرف بنے نچلے گھر کا برآمدہ سامنے تھا، جہاں کچھ پھول اور گملے ترتیب سے رکھے گئے تھے۔ سامنے ہی گھر کی کھڑکی تھی جو اندر جلتی بتیوں کے باعث روشن تھی۔ اگر کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھا جائے تو چھوٹا سا ایک لاؤنج تھا، پھر آگے چل کر کھلا سا اوپن کچن لاؤنج تھا، جہاں ایک جانب دھرے گول میز کے گرد اس وقت وہ بیٹھی تھی۔ نظریں عائشہ کے 2 پونیوں والے جھکے سر پر جمی ہوئی تھیں، جو سر جھکائے کریون سے ایک تصاویر میں مگن سی رنگ بھر رہی تھی۔ ان بکھرے رنگوں کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ میں بھی دھندلے رنگ بکھر رہے تھے۔ وہ اس منظر میں ہو کر بھی یہاں کا حصہ نہیں تھی، سوچیں منتشر تھی، نظریں ایک نقطے پر ساکن۔ جب وہ آفس سے گھر آئی تھی تب عائشہ نینی کے ساتھ باہر لون میں بیٹھی اس کی منتظر تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہاں آ گئی اور تب سے اس کے گھر اس کے ساتھ ہی تھی۔ جانے کتنا وقت گزرا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا استحاض ٹوٹا۔ گہری سانس لے کر وہ دروازے کی سمت گئی۔ اسے معلوم تھا کہ نینی عائشہ کو لینے آئی ہوں گی۔
عائشہ کو روانہ کر کے جب وہ اندر آئی تو بہت دیر تک یوں ہی خالی خالی بیٹھی رہی۔ عائشہ کو دیکھ کر نہ جانے کیوں اپنا آپ یاد آیا، وہ عکس، وہ مبہم نقوش، مانوس چہرہ۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ یکدم ہی بہت تھکان اس کے بدن میں اتر گئی تھی۔ تمام لائٹس آف کر کے وہ بستر پر دراز ہو گئی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب ساری رات وہ سو نہیں سکے گی۔ یوں ہی کروٹیں بدلتے، سوچوں میں گم، سوتی جاگتی کیفیت سے وہ ہوش میں فجر کی اذان سے آئی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اٹھ کر بیٹھتے اس نے سائڈ لیمپ جلا لیا۔ مدھم روشنی اطراف میں پھیل گئی۔ ماحول کی تاثیر گونجتی آواز کے ساتھ بدل گئی تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اسی طرح بستر پر اکڑوں بیٹھی رہی، سر گھٹنوں پر ٹکا رکھا تھا، آنکھیں ابھی بھی کسی احساس کے زیر اثر تھیں، گہری، پر اثر۔ مؤذن کی آواز ہر شے پر، ہر احساس پر غالب تھی۔ باہر پرواز کرتے پرندے بھی اپنا ہر کام چھوڑ چکے تھے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ گہری سانس لے کر اس نے اپنا سر اٹھایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب وہ چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹ کر یکسوئی سے نماز پڑھ رہی تھی۔ چہرہ ہلکا نم تھا، کمرہ خاموش تھا، ہر شے ساکن تھی سوائے اس کے ہلتے لبوں کے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پراثر آواز اب دھیمی پڑ چکی تھی۔ اس نے سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر چہرے پر ہاتھ پھیرے، پھر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ یوں لگتا تھا کہ ذہن خالی ہو گیا تھا۔ باہر سے پرندوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، وہ اب اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ جائے نماز طے کرتی اٹھی اور خود کو بہت روکنے کے باوجود بھی الماری سے ایک بیگ نکال کر بیڈ تک آ گئی۔ چند ثانیے سوچا، پھر بیگ کھولا۔ خاکی رنگ کا وہ لفافہ نظروں کے سامنے تھا، ایک طویل مسافت کا نچوڑ، ایک لمبے صبر کے بعد کا پھل، مدت کے بعد تجدید ملاقات کا ذریعہ۔ مگر کیا یہ اتنا آسان تھا؟ وہ خالی نگاہوں سے سوچے گئی۔ لیلا یہ دیکھو، یہ مجھ پر کیسا لگے گا؟ 15 دن پڑ لگا کر درمیان سے گزر چکے تھے۔ آج اتوار تھا اور آفس سے آف تھا تو سارا اسے اپنے ساتھ شاپنگ مال میں لے آئی تھی۔ اس کی بھی کوئی خاص مصروفیات نہیں تھی انکار کرنے کی، اور اب سارا مختلف ڈریسز خود کے ساتھ لگا کر جمع و تفریق کرتی ان میں سے خود کے لیے کوئی منتخب کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ لیلا سے بھی اس کی رائے لے رہی تھی۔ یہ والا ڈریس دیکھو، اچھا ہے نا؟ لیلا نے فون میں تصاویر دیکھی جو سارا اسے دکھا رہی تھی، جہاں ایک ماڈل لڑکی نے ایک بہت ہی نفیس سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ لمبی کرتی اور فلیپر پر مشتمل تھا۔ سوٹ واقعی قابل تعریف تھا۔ اس والے برانڈ کی دکان نیچے ہے، چلے؟ وہ اب ایکسائٹڈ سا کہتی ساتھ ہی اسے لے کر چل پڑی تھی۔ نچلے فلور پر آ کر وہ سوٹ خرید چکی تو اس کی نظر حجاب سیکشن پر پڑی۔ ایک رنگ کے حجاب پر دور سے ہی اس کی نظر ٹھہر گئی تھی۔ وہ لیلا کا ہاتھ پکڑے وہیں لے آئی۔ یہ تم پر بہت اچھا لگے گا لیلا۔ وہ آبی سے رنگ کا حجاب تھا، رنگ کھلتا ہوا تھا۔ ارے نہیں، میرے پاس بہت حجاب ہیں۔ مگر ایسا نہیں ہوگا، یہ بہت اچھا لگے گا تم پر، دیکھنا تم۔ وہ بضد تھی۔ وہاں اس روم میں تم ٹرائی بھی کر سکتی ہو۔ اس نے ایک روم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو چاروں ناچار لیلا بھی چل دی۔ وہاں ایک دیوار پر بڑا سا آئینہ نصب تھا جس میں اس وقت ان دونوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ لیلا حجاب یوں لیتی تھی کہ اس کی تھوڑی چھپ جاتی تھی۔ اس نے حجاب کھولا تو سارا جو یوں ہی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ پہلی بار لیلا کو بغیر حجاب کے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، خوبصورت خد و خال، خوبصورت بال۔ اسے پہرو ٹھہر کر دیکھا جا سکتا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، مجھے لگا تھا کہ شاید تمہارے بالوں کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوگا تبھی تم حجاب لیتی ہو، لیکن… وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ لیلا کے بال بہت لمبے اور گھنے تھے جو اس وقت جوڑے کی شکل میں تھے۔ اس کی تعریف پر وہ مسکرا دی۔ تم حجاب کیوں کرتی ہو لیلا؟ سارا نے یوں ہی سوال کیا۔ وہ سچ میں جاننا چاہتی تھی کہ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود وہ خود کو چھپاتی کیوں تھی۔ سارا کی خود کی رنگت تھوڑی سانولی تھی، میک اپ کر کے وہ خود کو نکھارتی تھی، لیکن اس کے بال اچھے تھے، تبھی وہ مختلف طرز میں انہیں گوندھ کر آتی تھی۔
اسے لگتا تھا کہ اگر وہ بال بھی چھپا لے گی تو وہ بہت بدصورت لگے گی، یا یوں کہا جائے کہ آج کل کی خوبصورتی کے معیار پر نہیں اترے گی تو غلط نہیں ہوگا، مگر یہ اس کا خیال تھا یا شاید اس کے ارد گرد کے لوگوں کا۔ تمہیں پتہ ہے سارا، یہ وہ سوال ہے جو میں نے کبھی خود سے کیا تھا۔ وہ آبی رنگ کا حجاب اپنے سر پر رکھتی بولی۔ وہ واقعی اس پہ جچ رہا تھا۔ لیلا مسکرائی۔ لیکن پتہ ہے کیا، اللہ نے ایک عورت کو بہت عزت دی ہے۔ جب ایک مسلمان عورت وفات پاتی ہے تو اسے 5 پردوں میں چھپایا جاتا ہے۔ یہاں وہ تھوڑا سا رکی۔ حجاب بند چکا تھا۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کی بات سن رہی تھی۔ اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے حجاب کا پہلا دن میرا آخری دن ہو۔ سارا کے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ خاموش ہوئی تو کمرے میں خاموشی سی چھا گئی۔ اس کے الفاظ جیسے کمرے کی فضا میں معلق رہ گئے تھے۔ اس کی باتوں میں بہت گہرائی تھی۔ سارا نے خود کو سنبھالا۔ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم بھی اپنی عمر کی لڑکیوں کی طرح تیار ہو؟ تم تو اتنی پیاری ہو، تیار ہو کر تو اور پیاری لگو گی، اور تمہارے بال بھی اتنے پیارے ہیں۔ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ سب ان کی تعریف کریں؟ سارا خود کے عکس کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بولی۔ رب کو پانے کے لیے چاہ کو مارنا پڑتا ہے سارا، ورنہ ہماری چاہ ہی ہمیں مار دیتی ہے۔ لیلا اپنے عکس کو دیکھتے ہی بولی تھی۔ اس کی آنکھیں اب گلابی ہو رہی تھیں۔ اس نے بھی بہت مشکل سے اپنے رب کو پایا تھا، حالانکہ یہ آسان تھا، یہی تو آسان تھا، کیونکہ وہ تو ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ اس سفر کو مشکل تو ہم خود بناتے ہیں۔ تم تو پیاری ہو، تم پر حجاب بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ پتہ ہے تمہیں دیکھ کر ایک بار میں نے بھی گھر میں حجاب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بالکل اچھا نہیں لگا، اور جیسا لگ رہا تھا نا، لوگ مجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اس نے اپنی بدلتی کیفیت کو شوخ پن میں چھپانا چاہا۔ لوگ کون ہوتے ہیں سارا؟ جب زندہ رکھنے والے نے زندہ رکھا ہوا ہے تو لوگوں کی فکر مت کیا کرو، لوگ اپنے نہیں ہوتے، مگر رب اپنا ہوتا ہے۔ سارا تذبذب کا شکار ہو گئی۔ یہ الفاظ اس کے دل پر نقش ہو رہے تھے، مگر کیا یہ اتنا آسان تھا؟ اس نے لیلا کی جانب دیکھا اور مسکرا کر بولی، بہت اچھا لگ رہا ہے یہ حجاب۔ وہ دونوں شاپنگ مکمل کر چکی تھیں اور اب وہ فوڈ کورٹ کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ شاپنگ کرتے ہوئے انہیں وقت کا بالکل احساس نہیں رہا تھا، اور اب بھوک سے بس وہ دونوں گرنے کو تھیں۔ ان کے دونوں ہاتھ شاپنگ بیگ سے بھرے ہوئے تھے۔ تمہاری انسٹاگرام کی آئی ڈی کیا ہے؟ سارا نے چلتے چلتے سرسری انداز میں پوچھا۔ موبائل ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، شاید انسٹا ہی کھلی ہوئی تھی۔ لیلا بے اختیار رک گئی۔ آنکھوں میں یکدم ہی بہت سے مناظر تیزی سے گڈمڈ ہوئے۔ جس میں سے ایک کو جانچا جاتا تو وہ اس کا اپنا عکس تھا، جب اس نے اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیا تھا۔ کیا گزری زندگی کے فلیش بیکس آنا ضروری ہوتے ہیں؟ یوں نہیں ہو سکتا کہ ہم زندگی کا ایک صفحہ آگے پلٹیں اور پچھلے گزرے لمحات کا درد، تکلیف، اذیت سب مٹ جائے، یوں جیسے یہ کبھی ہوا ہی نہ ہو، یوں کہ کبھی اس زخم سے خون رسا ہی نہ ہو۔ میرا انسٹاگرام پر کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے۔ سارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم انسٹا یوز نہیں کرتی؟ آواز میں تھوڑی حیرت تھی۔ پھر کیا یوز کرتی ہو؟ فیس بک، ٹویٹر؟ وہ اب پوچھ رہی تھی۔ بھلا آج کل کے زمانے میں کون تھا جو یہ سب یوز نہ کرتا ہو؟ اس نے گہری سانس بھری۔ میں پہلے یوز کرتی تھی لیکن اب نہیں کرتی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ حیرت ہے، سارا بڑبڑائی، پھر سر جھٹک دیا۔ لیلا اسے ویسے بھی اینٹی سوشل لگتی تھی۔ اگر وہ دوستی میں پہل نہ کرتی تو اسے یقین تھا کہ ان کی کبھی بات بھی نہ ہو پاتی۔ آگے بڑھتے اس نے شیشے کا دروازہ دھکیلا اور وسط میں رکھے میز کی جانب بڑھ گئیں۔ یہاں کافی چہل پہل تھی، سب اپنے آپ میں مگن تھے۔ اپنا آرڈر وہ دے چکیں تو ایک مرتبہ پھر سارا کی آواز ابھری۔ تو پھر تم فارغ وقت میں کیا کرتی ہو؟ آواز میں کچھ تجسس تھا۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی سوشل میڈیا سے اتنا دور ہوگا تو آخر وہ کرتا کیا ہوگا؟ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں سارا، سوشل میڈیا سے باہر بھی ایک زندگی ہوتی ہے، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ مثلاً؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر چمکتی آنکھوں سے بولی، مثلاً کتابیں پڑھنا یا اپنے باقی تخلیقی مشغلوں پر وقت صرف کرنا۔ اس سے وقت واقعی اچھا گزرتا ہے اور دماغ بھی ہر کفل سے آزاد رہتا ہے۔ اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ اب ہر کوئی تو ایسا نہیں ہوتا نا، اور دنیا سے کٹ کر رہنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اسے پتہ نہیں کیوں برا لگا۔ وہ خود ایک ٹرینڈ فالوور تھی، کسی بھی نئے ٹرینڈ، فیشن یا ٹرینڈ سے وہ اپ ٹو ڈیٹ رہتی تھی۔ اب اس میں تو کوئی قباحت نہیں تھی۔ ہاں، سب کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں،
اور میں نے تمہیں بتایا کہ میں پہلے سوشل میڈیا یوز کرتی تھی، فی الحال ان ایکٹیو ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں یا مہینوں بعد دوبارہ ایکٹیو ہو جاؤں، لیکن وہ رکی۔ سارا نے ابرو اچکائے۔ لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو یوز کریں، نہ کہ سوشل میڈیا ہمیں یوز کرے۔ آج کے دور میں ہم نے اسے نفسیاتی ضرورت بنا لیا ہے، جو کہ غلط بات ہے۔ میں اب سمجھتی ہوں کہ زیادہ تر لوگ اسے صرف 2 مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس نے 2 انگلیاں اٹھائیں۔ پہلی وجہ، فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ انسان کو ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں وہ کسی اہم خبر، کسی ٹرینڈ یا اپنے دوستوں کی زندگی میں ہونے والی تبدیلیوں سے بے خبر نہ رہ جائیں۔ یہ دنیا سے کٹ جانے کا خوف انہیں مسلسل آن لائن رکھتا ہے۔ اور دوسرا، اب اس نے دوسری انگلی اٹھائی اور براہ راست سارا کی آنکھوں میں دیکھا۔ سماجی قبولیت کی پیاس۔ انسان فطری طور پر سماجی جانور ہے اور اسے دوسروں کی توجہ اور تعریف کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا نے اس ضرورت کو نمبرز، فالوورز اور لائکس میں بدل دیا ہے۔ لوگ اپنی زندگی کے بہترین لمحات کو فلٹرز کے ساتھ پیش کر کے مصنوعی موازنہ اور سماجی توثیق تلاش کرتے ہیں، جو آہستہ آہستہ ان کی خود اعتمادی کا محور بن جاتا ہے۔ پھر کندھے اچکائے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی اصل شناخت کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ انہیں خود اندازہ نہیں رہتا کہ ان کا اصل کیا ہے۔ جب وہ چپ ہوئی تو سارا نے کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ دونوں کی عمر میں کچھ زیادہ فرق نہیں تھا۔ شاید وہ لیلا سے 1-2 سال بڑی ہوتی، لیکن اس کی باتوں سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکی۔ اس نے کبھی اتنی گہرائی میں تو سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ سب تمہارا مشاہدہ ہے؟ کہہ سکتی ہو تم، لیکن میرے مشغلوں میں کتابیں پڑھنا بھی شامل ہے۔ مسکراہٹ ہونٹوں پر ہی روک کر اضافہ کیا۔ ان کا کھانا بھی آ چکا تھا۔ وہ اب خاموشی سے پلیٹ میں پیزا کا ٹکڑا رکھنے لگی۔ انداز میں ایک نزاکت اور بے نیازی تھی۔ چھری اور کانٹے سے وہ بہت اطمینان سے کھا رہی تھی۔ سارا نے بغور اسے دیکھا۔ ویسے تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ تم اپنے اسٹرگلنگ فیز میں ہو؟ تمہارے اندر کچھ ہے جو اوروں سے مختلف ہے، جو دور سے بھی نظر آ جاتا ہے۔ وہ عام سے لہجے میں بول گئی۔ اس نے کندھے جھٹکے جیسے کہہ رہی ہو، اچھا۔ ابھی وہ کچھ اور بھی کہتی جب ان کی مخالف سمت سے چند ٹیبل دور ایک بے ہنگم کہکی کی آواز گونجی، جس نے ایک پل کو وہاں بیٹھے سبھی لوگوں کی توجہ حاصل کی۔ پھر سب واپس اپنے کام میں لگ گئے۔ کوئی بے فکر دوستوں کا گروپ تھا، لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل تھے۔ اس نے یوں ہی سر اٹھا کر اس جانب دیکھا تو نظریں کسی سے ٹکرائی تھیں۔ آنکھیں سکڑیں، پھر وہ نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ یہ آخر ہر جگہ کیوں پہنچ جاتا ہے؟ بڑبڑائی۔ شاید مقابل نے بھی ابھی ہی اسے دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ اسے اب نظر آیا تھا۔ چند میز دور وہ یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا، جب اس کی نظر لیلا سے ٹکرائی۔ ہونٹ او میں سکڑے۔ کچھ دیر بعد اس کا پورا گروپ فوڈ کورٹ سے باہر نکلتا دکھائی دیا۔ جب وہ کچھ سوچتا ان کی جانب بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کے ساتھ چلتی ملائکہ نے پوچھا، جو اس کے گروپ میں شامل تھی۔ وہ بیگی جینز اور گہری رنگ کی ہوڈی پہنے ہوئے تھا، جس کی آستینیں سرے سے تھی ہی نہیں۔ تم لوگ جاؤ، میں بعد میں جوائن کرتا ہوں، اپنے پیچھے لاپرواہی سے کہتے وہ آگے چل پڑا تھا۔ ہیلو لیڈیز۔ سارا نے چونک کر سر اٹھایا اور خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ لیلا نے کچھ خاص دھیان نہیں دیا۔ وہ اب ان کے سامنے والی کرسی کھسکا کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ اور سارا خوب باتیں کر رہے تھے، مگر اس کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس لڑکی کی جانب جا رہی تھیں جو منہ موڑے بیٹھی تھی۔ وہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ جب بہت دیر گزر چکی اور ان کی جانب سے گفتگو ختم ہونے کی کوئی نشانی اسے موصول نہیں ہوئی تو اس نے ساتھ بیٹھی سارا کو کوہنی ماری اور اس کے کان میں جھکی۔ اگر میں تمہیں کبھی کسی کا سر پھاڑتی دکھائی دوں تو مجھ سے مت پوچھنا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ سامنے والے کی مسلسل نظروں سے تنگ آ کر اس نے حتی المقدور آواز کو دھیما کر کے کہا تھا۔ سارا نے اسے نظروں سے باز رہنے کو کہا۔ سارا۔ ابھی لیلا سیدھی ہوئی تھی کہ اس کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے آنکھیں گھمائیں، گویا لا تعلقی برتی ہو۔ اگر میں تمہیں کبھی کسی کے ساتھ کافی پیتا دکھائی دوں تو مجھ سے پوچھ لینا کہ میں نے ایسا کیسے کیا۔ مخاطب سارا کو کیا گیا تھا، مگر نظروں کا محور کوئی اور تھا، اور وہ تینوں واقف تھے کہ وہاں کسی کون تھا۔ شاید ہی کافی ساتھ پینے کی پیشکش تھی۔ لیلا کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا۔ بندے کو سوچو کہ گھوڑے بھی وہاں تک ہی دوڑانے چاہیے جہاں تک جانے کا امکان ہو۔ وہ خود کو یہ کہنے سے روک نہ پائی۔ اس نے غالباً اس کی خوش فہمی دور کرنا چاہی۔ مقابل نے اس کو محظوظ نظروں سے دیکھا۔ اور اگر گھوڑا سمندری ہو تو؟
مسکراہٹ لبوں پہ دبا کر وہ سوال پوچھا جس میں وہ کشمکش کا شکار ہو سکتا تھا، لیکن سارا یہ نہ کر سکی اور زور سے کہکا لگا اٹھی۔ لیلا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ بہت بھوندا جواب دیا تھا اس نے۔ تو اسے چاہیے کہ سمندر میں ہی ڈوب مرے۔ سیریسلی؟ اس نے تعصب سے اسے دیکھا جیسے افسوس ہوا ہو۔ اب سمندری گھوڑا سمندر میں ڈوب کر مرے گا؟ سارا چلو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ اس کی بات انسنی کرتی ہاتھ میں پہنی گھڑی دیکھتی ہوئی بولی، جہاں رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ سارا کی گاڑی میں آئے تھے اور اسی میں واپس جانا تھا۔ شاپنگ کے دوران انہیں وقت کا احساس نہیں رہا تھا اور جانے کا مسئلہ بھی نہیں تھا کہ گاڑی اپنی ہی تھی۔ سارا نے گلا کھنگارا اور اس کو الوداعی کلمات کہتی اٹھ گئی۔ مال سے نکل کے پارکنگ لاٹ میں جانے تک سارا اس کو چڑھاتی رہی تھی اور لیلا منہ کے زاویے بگاڑتی رہی، لیکن اب اس کی بھی بس ہو چکی تھی۔ اب اس میں میری کیا غلطی اگر کوئی مجھے یوں پاگلوں کی طرح دیکھے تو؟ میں نے تو اسے نہیں بولا تھا نا کہ مجھے دیکھو۔ ناک منہ چڑھا کر جو منہ میں آیا کہا گیا، مگر سارا پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ دیکھ نہیں رہا تھا لیلا، وہ گھور رہا تھا، اور گھورنا بھی الگ بات ہوتی ہے بھائی۔ ابھی وہ آگے کچھ کہتی کہ اس کی بات کاٹی گئی۔ تو میں کیا کروں؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ تو یہ کہ ایسے کون دیکھتا ہے بغیر پلکے جھپکائے؟ مجھے تو ڈر تھا کہ اس کی آنکھیں ہی نہ سوکھ جائیں۔ بات کے آخر میں مزے سے کہکا لگایا۔ آنکھیں سوکھی یا وہ خود، ہمیں کیا؟ وہ جانے اور اس کا کام، اور اب تم بھی اپنا منہ بند رکھو، سمجھی؟ جان چھڑانے والا انداز۔ ظالم، تعصب سے کہا، مگر زیادہ دیر وہ چپ کہاں رہ پاتی تھی۔ وہ دونوں چلتی ہوئی اب گاڑی کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ وہاں ارد گرد اور بھی بہت سی گاڑیاں قطار کی صورت میں لگی ہوئی تھیں۔ اس وقت صرف وہ دونوں وہاں موجود تھیں تو سارا بے فکری سی ذرا بلند آواز میں بات کر رہی تھی، جبھی اس وقت فضا میں صرف اس کی آواز تھی جو گونج رہی تھی۔ اچھا، ویسے تمہیں ساتھ کافی پینے کی آفر کی گئی ہے؟ چڑھانے والا انداز۔ چلتے چلتے ہلکا سا رخ موڑ کے مسکراہٹ دبا کر اس کو دیکھا۔ اس بار لیلا نے جواب نہیں دیا اور پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ جواب دے گی تو سارا بھی آگے سے بولتی رہے گی۔ اس نے کندھے اچکائے، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی نکال لے گئی۔ مال ان کے گھر سے کافی دور تھا، مگر یہاں ونٹر کلیکشن کی سیل لگی تھی تو سارا یہ موقع رائگاں نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ سردیوں کی رات تھی تو آسمان نے سیاہ لبادے کو جلدی خود پر حاوی کر لیا تھا، جس کا رنگ بھی کافی گہرا اثر کیا تھا۔ گو کہ ابھی بہت رات نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ایک جداگانہ سی خاموشی کا ماحول پر غلبہ تھا۔ درختوں کے پتے ٹھنڈی ہوا کے پیش نظر سرسرا رہے تھے۔ ایسے میں ان کی گاڑی سڑک پر متناسب رفتار سے چلتی آ رہی تھی اور وہ دونوں اب ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھیں۔ اچانک ان کی گاڑی رک گئی۔ ارے اب اس کو کیا مسئلہ ہوا؟ وہ جھلجھلائی۔ شاپنگ کے بعد اب وہ کافی تھک چکی تھی۔ اتر کے ہی دیکھنا پڑے گا۔ گہری سانس لے کر وہ بولی اور باہر نکل کے گاڑی دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، کچھ سمجھ آئی؟ بہت دیر بعد بھی جب گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی تو لیلا بھی اس کے پاس آ گئی۔ یار پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا اب۔ وہ گاڑی کا بونٹ تھکے سے انداز میں نیچے کرتی بولی، میں پہلے ہی تمہیں کہہ رہی تھی کہ بہت لیٹ ہو گیا ہے، گھر چلتے ہیں، لیکن نہیں، اب پتہ نہیں کوئی گاڑی بھی ملے گی یا نہیں۔ اس سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت بہت کم تھی، وقفے وقفے سے کوئی گاڑی گزر رہی تھی۔ اچھا نا، ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، سارا ناخن چباتی بولی اور یہاں وہاں کسی گاڑی کی تلاش میں نظریں گھمانے لگی۔ اس نے اپنی گاڑی کے ساتھ بہت مغز ماری کر لی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب وہ وہاں کھڑی ساتھ ساتھ لیلا کی سلواتیں سن رہی تھی اور ساتھ ساتھ دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ گھر پہنچ جائے۔ اس نے فون پر دیکھا جہاں سگنلز بہت کم تھے، کسی کو کال ہی نہیں مل رہی تھی۔ آج کل یہ سگنلز کا الگ ایشو، اف۔ تھوڑی دیر بعد ان کو کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی دکھائی دی جو اسی طرف آ رہی تھی۔ سارا فون چھوڑ کر فوراً آگے ہوئی۔ لیلا نے اسے روکنا چاہا، مگر تب تک وہ ہاتھ بڑھا کر گاڑی روک چکی تھی۔ ایسے کیسے وہ کسی کی بھی گاڑی میں بیٹھ سکتے تھے؟ لیلا کو عجیب لگا، مگر اب وہ چپ رہی۔ گاڑی ان کے بالکل سامنے آ کر رکی تھی۔ شیشے نیچے ہوئے تو اندر 2 لڑکے بیٹھے تھے جن کی عمریں زیادہ نہیں تھیں۔ لیلا نے سارا کا بازو پکڑ کر اسے منع کرنا چاہا، لیکن اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ وہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، کیا آپ ہمیں آگے تک چھوڑ دیں گے؟ سارا ان سے کہہ رہی تھی۔ جواب میں انہوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور اسبات میں سر ہلا گئے۔ سارا کیا کر رہی ہو؟ ہم ایسے ہی کسی کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟
رک جاؤ، لیلا نے اسے سمجھانا چاہا جو گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول ہی رہی تھی۔ آواز کو اس نے دھیما رکھا تھا۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، اور کون سا صرف ہم ہی ہیں جو لفٹ لے رہے ہیں؟ اور لوگ بھی ضرورت پڑنے پر لفٹ لیتے ہیں۔ سب کو چھوڑو اور ابھی کی بات کرو، اس نے برہمی سے ٹوکا۔ وہ دونوں یہی بحث کر رہے تھے کہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھا شخص برق رفتاری سے اترا اور پچھلا دروازہ کھول کر سارا کو اندر دھکیلا۔ یہ سب اچانک ہوا تھا۔ لیلا جس نے سارا کا ہاتھ تھام رکھا تھا یکدم چھوٹا۔ وہ دونوں بدحواس سی ہوئی تھیں۔ معاملہ سمجھ آنے پر لیلا نے ایک تھپڑ اس آدمی کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ تھپڑ کافی جاندار تھا۔ سارا کو اندر بیٹھے آدمی نے بازو سے جکڑ رکھا تھا، جو معاملے کی سنگینی سمجھ کر اب شور مچا رہی تھی۔ اس کی چیخ و پکار سڑک کی پراسرار سی فضا میں پڑتول رہی تھی۔ باہر کھڑا آدمی ابھی کچھ کرتا کہ ایک گاڑی پیچھے سے آتی دکھائی دی، جس کی رفتار بہت تیز تھی۔ اس نے لیلا کو دھکا دیا تو وہ سڑک پر ایک طرف جا گری۔ وہ گاڑی پر سوار ہوا تو وہ زن سے آگے بڑھ گئی۔ اس کی ہتھیلیوں پر خراشیں پڑ گئی تھیں، مگر وہ اٹھی اور دوڑ کر آنے والی گاڑی کو روکا۔ اسے ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سب کچھ ناگہانی طور پر ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ کچھ پروسیس نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے صرف یہ معلوم تھا کہ سارا کو کوئی لے گیا ہے اور اسے کچھ کرنا ہے۔ اس نے سوچے سمجھے بغیر آنے والی گاڑی کو روکا اور شیشے پر جھکی تو گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر وہ سوار تھا۔ اس کو دیکھ کر مصنوعی سے حیران کن تاثرات سجائے۔ تیز میوزک کی آواز گاڑی سے باہر تک آ رہی تھی۔ لیلا کو جانے کیوں اسے دیکھ کر کچھ دھراس ہوئی۔ وہ جلدی سے خود ہی پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس وقت اسے کچھ بھی سجائی نہیں دیتا تھا۔ دماغ کچھ پروسیس نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اسے یوں گاڑی میں بیٹھتے دیکھ حیران ہوا، لیکن اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بولی، جلدی گاڑی چلاؤ، ہمیں آگے والی گاڑی کا پیچھا کرنا ہے، وہ لوگ سارا کو کڈنیپ کر کے لے جا رہے ہیں۔ اس کا تنفس تیز تھا اور وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر خود ہی میوزک آف کیا۔ اس کو ابھی بھی گاڑی سٹارٹ نہ کرتے دیکھ اس نے جھنجھلا کر اسے دیکھا، جو اطمینان سے بیٹھا تھا۔ گاڑی چلاؤ۔ اچھا، لیکن بدلے میں تمہیں میری بھی ایک بات ماننا ہوگی۔ اب میں تمہاری مدد کر رہا ہوں تو… گاڑی سٹارٹ کرتے وہ بولا، یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے۔ اس نے دانت پیس کر کہا، البتہ اب گاڑی تیز رفتار سے سڑک پر رواں دواں تھی۔ سوچ لو، میں ابھی گاڑی روک دیتا ہوں۔ گاڑی کی رفتار کچھ کم کی۔ لیلا نے غصے سے اسے دیکھا، جو ابھی بھی معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا۔ گاڑی کی جلتی مدھم زرکار روشنی میں اسے مقابل کے لبوں کی مسکراہٹ زہر لگی تھی۔ اسے غم، غصہ، بے بسی کیا محسوس نہیں ہوا تھا۔ شاید اگر اس کے پاس پستول ہوتی تو ایک گولی تو وہ چلا ہی دیتی، لیکن وہ ابھی کر بھی کیا سکتی تھی۔ اسے مقابل اس وقت بے حس اور سخت دل معلوم ہوا، جس کی دنیا صرف ایک ایڈونچر تھی۔ کچھ بھی اس کے لیے اتنا اہم نہیں تھا کہ وہ اپنا وجود اس کے آگے فراموش کرتا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو تم بولو گے وہ کروں گی، لیکن ابھی اس گاڑی کا پیچھا کرو۔ کسی بھی طرح سارا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ اب وہ پولیس کو فون ملا رہی تھی۔ اس نے فتح مند سی مسکراہٹ پاس کی اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھائی۔ اب اس کی گاڑی گویا ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑا آگے چل کر ان کو گاڑی نظر آ گئی تھی۔ یہ اچھا ہوا تھا کہ یہ سڑک طویل سی بالکل سیدھی جاتی تھی، بیچ میں کوئی موڑ نہیں مڑتا تھا۔ جلدی چلاؤ، وہ بے ساختہ بولی۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ گاڑی اب ان کی نظروں کے سامنے تھی۔ اس کی بے چینی بڑھی۔ بی بی، بٹن دبانے سے اس کے پر نہیں نکلتے، وہ طنزیہ بولا، کیونکہ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی۔ پھر کچھ سوچ کر اضافہ کیا، ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ اسے حیرت تھی کہ اتنی بار وہ مل چکے ہیں اور اس کو اس کا نام بھی نہیں معلوم۔ سامنے دیکھ کے گاڑی چلاؤ، وہ خرائی، جس پر وہ آنکھیں گھماتا رفتار اور تیز کر گیا۔ پتہ نہیں اس کا دماغ اس حالت میں بھی اتنا فضول کیوں چل رہا تھا۔ اس کا ارادہ ان کی گاڑی کو اوورٹیک کرنے کا تھا، لیکن وہ شاید دیکھ چکے تھے کہ کوئی ان کے پیچھے ہے، تبھی گاڑی کی رفتار اور تیز کر دی۔ لیلا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ انگلیوں کی پوریں سفید ہو کر ٹھنڈی پڑ چکی تھیں۔ نظریں سامنے والی گاڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کی گاڑی قریب آتی جا رہی تھی۔ تیز رفتاری سے بھگاتے اچانک انہوں نے گاڑی سڑک کنارے کی اور پچھلا دروازہ کھول کر کسی کو باہر دھکیلا۔ سب بہت تیزی سے ہوا تھا۔ اس کی چیخ اس کے حلق میں ہی دب گئی۔ یہ سمجھنا مشکل تو نہیں تھا کہ انہوں نے کسی گاڑی سے باہر دھکیلا ہوگا۔ ان کی گاڑی جھٹکے سے رکی۔ سارا لڑک کر سڑک کنارے اوندھے منہ پڑی تھی۔ وہ بھاگ کر اس تک پہنچی۔
وہ نیم بے ہوشی کسی کیفیت میں تھی۔ کسی طرح اس کو گاڑی میں ڈال کر اب ان کا رخ ہسپتال کی جانب تھا۔ وہ بار بار اس کا گال تھپتھپا رہی تھی۔ جسم پر خراشیں اور چند زخم تھے۔ وہ لب بھینچ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ابھی کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ وہ اس وقت ہسپتال کی راہداری میں تھے جب وہ بڑبڑائی، گاڑی کا نمبر بھی نوٹ نہیں کیا میں نے، اف۔ اس نے اپنا سر تھاما جو درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ صورتحال ہی کچھ ایسی آن پڑی تھی کہ وہ کچھ اور سوچ سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ ساتھ ہی سیٹ پر وہ بیٹھا تھا جو اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ مجھے گاڑی کا نمبر یاد ہے، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ لیلا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو ابھی تک خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ وہ تیوری چڑھا کر بولی، ساتھ ہی فون بھی نکالا۔ تم نے پہلے پوچھا ہی نہیں؟ اس کا لہجہ ابھی بھی ویسا ہی تھا جبکہ لیلا اب موبائل فون پر تیزی سے انگلیاں چلا رہی تھی۔ تم کسے فون ملا رہی ہو؟ پولیس کو۔ میں انہیں گاڑی کا نمبر دے چکا ہوں۔ وہ اچانک بولا تو اس کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ گہری سانس بھری اور گھور کر اسے دیکھا۔ کیا وہ ساری بات ایک بار میں ہی نہیں بتا سکتا تھا؟ چلیں جی، ہماری یہ ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ مجھے لگتا ہے بہت سے ٹویسٹ آنے والے ہیں بس۔ چلیں نیکسٹ ایپیسوڈ کا پھر انتظار کرتے ہیں۔ ابھی تک 3 ایپیسوڈ ہی اپلوڈ ہوئی تھی مصنفہ کی جانب سے جو میں ابھی تک پڑھ چکی ہوں۔ اب اگلی ایپیسوڈ جیسی وہ اپلوڈ کریں گی تو ہم لوگ انشاءاللہ جلد ہی ریڈ کریں گے اسے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔